ایک تھا غریب مچھیرا، نام اس کا دین محمد۔ سمندر کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ دن بھر دھوپ، سردی، بارش میں سمندر کی تند و تیز لہروں سے لڑتا، جال پھینکتا اور جو کچھ مچھلیاں ہاتھ لگتی انہیں بیچ کر گزارا کرتا۔ اس کی ایک بیوی تھی ہاجرہ اور 3 بچے، سب چھوٹے چھوٹے۔ گھر میں اکثر فاقے رہتے۔ غربت کی چکی میں پستا دین محمد کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی ایک خاص عادت تھی جو اس کے گھر والوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ دین محمد چاہے جتنی بھی کمائی کرتا، اس کا آدھا یا اس سے بھی زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی فقیر کو پیسے دے دیے یا کسی مسافر کی مدد کر دی۔ وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ بچا ہے یا نہیں۔ ہاجرہ ہر روز دین محمد سے لڑتی، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں اور تم سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہو۔ کہ اللہ کو صرف تمہارے ہی پیسوں کی ضرورت ہے؟ بچے بھی روتے، ابا ہمیں بھوک لگی ہے، آج کیا پکایا ہے؟ اور دین محمد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہ آتا۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ جو دیتا ہے وہ بڑھا کر دیتا ہے اور صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ لیکن اس کے گھر والے اس کی اس نیکی کو بے وقوفی سمجھتے تھے۔ ایک دن دین محمد سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا۔ اس دن موسم خراب تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی اور سمندر میں طوفان آنے کا خدشہ تھا۔ گاؤں کے دوسرے مچھیرے واپس لوٹ گئے، لیکن دین محمد کو معلوم تھا کہ اگر وہ خالی ہاتھ لوٹا تو اس کے بچے بھوکے سوئیں گے۔ اس نے ہمت کی اور گہرے پانیوں میں جال ڈال دیا۔ اچانک ایک زوردار لہر آئی اور اس کی کشتی الٹ گئی۔ دین محمد سمندر کی تہ میں ڈوبنے لگا۔ اسے لگا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ اس نے آخری بار اللہ کو پکارا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ سمندر کے کنارے پڑا تھا۔ اس کی کشتی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے جسم پر گہرے زخم تھے اور وہ شدید ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ لنگڑاتا ہوا گاؤں کی طرف چلا۔ گاؤں میں کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ سب اسے منحوس سمجھتے تھے اور کہتے تھے ضرور اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے گھر والے بھی اسے دیکھ کر روئے، لیکن ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا کہ اب تو سب کچھ لٹ گیا۔ دین محمد کئی دن بستر پر پڑا رہا، جسم پر زخم، دل پر دکھ اور پیٹ خالی۔ جب وہ کچھ بہتر ہوا تو اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کام ڈھونڈنا پڑا۔ اس کے پاس جال نہیں تھا، کشتی نہیں تھی۔ وہ دوسروں کے لیے مچھلیوں کو صاف کرنے کا کام کرنے لگا۔ لوگ اسے حقارت سے دیکھتے، یہ وہی ہے جو اللہ کی راہ میں لٹاتا تھا۔ اب دیکھو کیا حال ہو گیا۔ اس کی زندگی ذلت اور پستی کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ ایک دن وہ حسب معمول سمندر کنارے ایک پرانی سی جگہ پر بیٹھا مچھلیاں صاف کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی، جو عام مچھلیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کا رنگ چمکدار تھا اور اس کا وزن بھی بہت زیادہ تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ کوئی خاص مچھلی ہے جو مہنگے داموں بکے گی۔ اس نے جب اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مچھلی کے پیٹ سے چمکدار ہیرے نکلے، 1 2 3 نہیں بلکہ اتنے ہیرے کہ دین محمد نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ ہیرے روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ دین محمد نے جلدی سے ہیرے چھپائے اور اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے قدموں میں اتنی تیزی تھی جو اس نے کئی سالوں سے محسوس نہیں کی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے ہیروں سے بھری اپنی جولی ہاجرہ کے سامنے الٹ دی۔ ہاجرہ اور بچے ہیرے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کبھی اتنی دولت کٹھی نہیں دیکھی تھی۔ دین محمد نے روتے ہوئے ہاجرہ کو بتایا، یہ سب اللہ کا کرم ہے ہاجرہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے اس طرح سے نوازے گا، یہ میرے صدقات کا ہی صلہ ہے۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار دکھ کے نہیں بلکہ شرمندگی کے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے دین محمد کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو دین محمد، میں نے تمہیں کبھی نہیں سمجھا۔ آج مجھے اللہ کے وعدے پر یقین آ گیا ہے۔ اس کے بعد دین محمد نے ہیرو کو بیچ کر اپنی زندگی بدل دی۔ اس نے ایک بڑا مکان بنایا، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی
اور گاؤں میں دوسروں کی مدد کے لیے ایک مدرسہ اور کنواں بنوایا۔ اس نے کبھی اپنی سخاوت نہیں چھوڑی، لیکن اب اس کی سخاوت پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ گاؤں والے جو اسے منحوس سمجھتے تھے اب اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مچھیرے سے ایک معزز اور دولت مند شخص بن چکا تھا، لیکن اس کی عاجزی اور اللہ پر ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دین محمد کی کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی نقصان کا باعث نہیں بنتا، بلکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ مچھیرے کی ذلت کے بعد عزت اور غربت کے بعد دولت کا بہترین نمونہ بن گیا تھا۔